ذرا تصور کریں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی رات آئے جس میں آپ کی زندگی بدل جائے۔ اگر اس رات آپ نے سجدے میں گڑ گڑا کر دعا مانگ لی تو شاید آپ کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں، اور اگر غفلت میں رہ گئے تو شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہو۔ یہ واقعہ ایک شخص کی زندگی کا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر لیلۃ القدر کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل گئی۔ عباس ایک نوجوان جو ہمیشہ دنیا کی رنگینیوں میں گم رہتا تھا، نہ نماز کی پرواہ کرتا، نہ قرآن سے کوئی تعلق تھا۔ اس کے دن بازاروں میں اور راتیں بے مقصد مشاغل میں گزرتی۔ رمضان کے روزے بھی صرف ظاہری طور پر رکھتا، مگر عبادت اور دعا سے بہت دور تھا۔ ایک دن اس کے ایک قریبی دوست نے کہا، عباس، کبھی سوچا ہے اگر تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو اور تم لیلۃ القدر سے محروم رہ گئے تو کیا ہوگا؟ عباس نے مسکراتے ہوئے بولا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ابھی بہت وقت ہے توبہ کرنے کا۔ مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عباس کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا اور کہا کہ اب یہ چند دن کے مہمان ہیں۔ اس رات عباس نے پہلی بار اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہائے، مگر تب بھی دل پوری طرح نہیں بدلا۔ اس رات مسجد میں ایک عالم دین نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر تقریر کی اور کہا، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جو شخص اس رات کو پالے گویا اس نے 1000 مہینے کی عبادت کر لی۔ عباس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، کیا پتہ یہ میری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو۔ اگر میں نے آج توبہ نہ کی تو شاید کبھی موقع نہ ملے۔ وہ وضو کر کے پہلی بار تہجد کے لیے کھڑا ہوا، سجدے میں گر کر روتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپتا رہا۔ یا اللہ، میں گناہگار ہوں، مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس رات اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اپنے والد کے لیے دعا کی اور پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد اپنی زندگی بدل دے گا۔ چند دن بعد اس کے والد کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ جس شخص کے بچنے کی امید نہ تھی وہ صحت یاب ہو رہا ہے۔ عباس سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نشانی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لیلۃ القدر محض ایک رات نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ یہ رات ہر سال آتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر سال زندہ رہیں۔ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے اسے ضائع نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے، بس ہمیں دروازہ کھولنے کی دیر ہے۔ کیا ہم بھی اس رمضان اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بھی لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس مبارک رات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ اسے اپنے لیے بخشش اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائیں۔